الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. غالباً 2 یا 3 ہفتوں سے انہی آیات پر جو اس وقت تلاوت کی گئی آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں پیش کی جا رہی تھی، جس کا عنوان تھا قلب سلیم کیا ہے، قلب سلیم کس کو کہتے ہیں. قرآن پاک کی جو آیات اس وقت پڑھی گئی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی گئی. دعا میں کہا گیا ہے لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کا دن. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی وہاں پر قلب سلیم لے کے جا رہے ہیں. جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کے جائے گا وہ آدمی نجات پائے گا، رسوائی سے بچ جائے گا. باقی مال ہو، دولت ہو، اشیاء ہو، ڈگریاں ہو، منصب ہو، اور جو کچھ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں اس دنیا میں وہ سب کچھ موجود ہو، لیکن قلب سلیم لے کر کوئی نہ جائے گا تو اس کے لیے نہ نجات ہے نہ رسوائی سے بچنے کا کوئی سامان. اس لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ قیامت کے دن جب آپ قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے. اس سے معلوم ہوا کہ بہت اہم مضمون ہے جو اس آیت میں، ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں کو سلیم بناؤ. اگر دل سلیم رہے گا تب وہاں پر تمہارے لیے نجات کا سامان. اور سب کچھ ہونے کے باوجود اگر دل میں سلامتی نہ ہوگی تو وہ آدمی وہاں پر نجات نہیں پائے گا اور رسوائی سے بچ نہ سکے گا. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا یہ بات کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے، قلب سلیم کس کو کہتے ہیں. اس کو ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی. ایک بات تو یہ عرض کی گئی تھی کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر عقائد حقہ موجود ہو.
جو عقیدہ سچا اور پکا، اس عقیدے والے کو قلب سلیم رکھنے والا کہا جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ غلط ہو گیا اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اولیاء اللہ کے بارے میں، یا صحابہ کے بارے میں، یا قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، تو ایسا آدمی قلب سلیم والا نہیں۔ دوسری بات جو عرض کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دل کے اندر کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، وہ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ موجود ہے تو دل ہمارا سلیم ہے، اگر وہ موجود نہیں تو دل ہمارا سلیم نہیں۔ ان میں دو باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ ایک بات اللہ تعالی کی محبت، دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو ہمارا دل سلیم ہے، اور اگر دل میں اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے تو وہ قلب فاسد ہے، بڑا برا ہے، اللہ کے ہاں اس دل کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مضمون گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا تھا، اور آپ لوگوں سے درخواست کی گئی تھی، توجہ دلائی گئی تھی کہ آپ لوگ اس بات پر محنت کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے، رچ جائے، بس جائے، اور دل کے اندر سے وہ ساری محبتیں نکال دیں جو محبت اللہ کی محبت میں آڑ بندی ہے۔ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی محبت میں مفید ہیں، معین ہیں، مددگار ہیں، اور بعض محبتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں آڑ بن جاتی ہیں، اللہ کی محبت کو پاش پاش کر دیتی ہے، اللہ کی محبت کو باطل کر دیتی ہے۔ ایسی محبتوں سے دل کو خالی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی محبت رکھتا ہے، اس کی اللہ کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت خداوندی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے قانون کے مطابق ماں باپ سے محبت رکھتا ہے، بیوی سے محبت رکھتا ہے، اور اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے، نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے، یہ محبتیں جائز محبتیں ہیں، اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ غیر کی ایسی محبت دل میں بسا لی جو اللہ کی محبت میں آڑ بندی، جیسے کوئی غلط محبت کسی سے کرنے لگا، ناجائز محبت کسی سے کرنے لگا، یا دنیا کی محبت کو اپنے دل میں سمانے بسانے لگا، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھو دیتا ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ مضمون تھا جو اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ دوسری بات اس وقت عرض کرنی ہے وہ ہے اللہ کے خوف کے بارے میں۔ دوسری چیز جو دل کو سلیم بناتی ہے وہ اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف ہے دل کے اندر تو سمجھو کہ ہمارا دل قلب سلیم ہے، اور اگر اس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل کر ہم نڈر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اجمالی گفتگو پہلے اس کے بارے میں کی گئی ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کرنا ہے اس وقت کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر بسانے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ سے بے خوفی، نڈرپن اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے نڈر ہے۔ اللہ سے نڈرپن اس لیے پیدا ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا اور امید بہت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے انتہا کریم ہے، اور اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اور گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان کا وسوسہ ہے جو دل میں یہ ڈالتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا رحیم ہے، بے انتہا کریم، تو کیا کریم کی مخالفت کرنا اچھا ہے؟ کریم سے دغابازی اچھا ہے؟ کریم سے بغاوت کرنا اچھا ہے؟ ایک آدمی کا باپ بڑا رحیم اور کریم ہے، تو بڑا رحیم اور کریم ہونے کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ باپ کی مخالفت کی جائے، بلکہ باپ کی مخالفت کی جگہ باپ سے زیادہ قریب ہو کر باپ کی بات ماننا اور اس کی تابعداری کرنا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن شیطان بہت سارے لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، یہ کہہ کر ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکال دیتا ہے۔ علماء اسی لیے لکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہونا چاہیے اور دوسری طرف اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کے درمیان معاملہ رہا تب تو ایمان صحیح سلامت رہے گا، اور اگر یہ دونوں چیزیں کچھ خاص اعتدال کے ساتھ میں دل میں نہ رہی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے ایمان کے اندر فرق پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ سے رجا اور امید اور اللہ کے خوف، ان دونوں کے درمیان اگر رجا ہو گئی خوف نکل گیا، یا خوف تو آیا رجا نکل گئی، دونوں صورتوں میں ایمان غارت ہو جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے رجا اور امید بھی رکھنا چاہیے، اس لیے رکھنا چاہیے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بڑے مہربان ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید باندھی جائے۔ اگر اللہ سے امید نہ کی جائے گی اور نا امیدی انسان پر چھائے گی تو قرآن کے الفاظ ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر رجا نہیں رہی تو آدمی کا ایمان خطرے میں۔ اسی طریقے پر اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اگر خوف نہیں رہا، امید ہی امید ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دو میں سے ایک کی طرف آدمی کا جھکاؤ ہو اور دوسری طرف سے انسان بے اعتنائی برتے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایک طرف رجا اور امید بھی ہونا چاہیے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے زیادہ یا اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ رکھنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی جوان ہو خوف زیادہ ہونا چاہیے، بڑھاپا آ جائے تو رجا کا غلبہ ہونا چاہیے۔ باقی بڑی اچھی بات کہی، اس لیے کہ جب انسان جوانی میں ہوتا ہے تو جوانی کے بڑے تقاضے اس کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ دیکھوں، یہ کروں، یہ بولوں، یہ سنوں، آنکھ غلط استعمال کرنے کا جذبہ، زبان غلط استعمال کرنے کا جذبہ، ہاتھ پیر غلط استعمال کرنے کا جذبہ بڑی قوت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ کا خوف ہوگا تو بچ جائے گا، اور جب بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے میں ویسے ہی جوانی کی طاقتیں جواب دے چکی ہیں۔ اب ایسی صورت کے اندر خوف کی جگہ رجا کا غلبہ ہونا چاہیے۔ یہ بات قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف غالب کرے۔ اللہ کا خوف جب غالب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اسی لیے فرمایا
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس میں دیکھیے دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خوف کا اثر یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے۔ اگر اتنا اثر نہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار میں خوف نہیں آیا جتنا ہونا چاہیے۔ اس پر میں تفصیلی گفتگو پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ کی محبت بھی ہو تو ایک خاص مقدار میں ہو، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم۔ اسی طریقے پر اللہ کا خوف ہو تو خوف میں بھی ایک اعتدال چاہیے، اتنا کمزور خوف نہ ہو جو گناہوں سے بچا نہ سکے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ انسان کسی کام کے قابل ہی نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، ایک نوجوان حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی محبت کا بہت حصہ عطا کرے۔ اس نے کہا حضرت اور دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، بس جتنا مل گیا اس پر اکتفا کرو، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ دعا کر دیجئے اللہ اپنی محبت اور عطا کرے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کر دی۔ اس نے کہا حضرت اور دعا کر دیجئے کہ اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہ کرو، جتنا مل گیا ہے اس پر اکتفا کرو، لیکن اس نے اصرار کیا تو دعا کر دی۔ دعا کرنے کے بعد چلے گئے، جا کر واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ وہ آدمی جس جگہ کھڑا ہوا تھا اسی جگہ کھڑا ہے اور ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اسے السلام علیکم کہا لیکن ہوش نہیں ہے۔ کیوں؟ محبت کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب وہ کچھ سوچنے سمجھنے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھی نہیں، اتنی مقدار میں ہو جس سے کہ آدمی نیکیوں کو آسانی کے ساتھ میں انجام دے سکے، اور اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ بھئی اذان ہو رہی ہے سو رہے ہیں صاحب، ذکر کا وقت ہو گیا ہے اٹھنے کو تیار نہیں، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ محبت کمزور محبت، تو کمزور بھی نہ ہو بہت زیادہ بھی نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ کے خوف کی بات بھی ہے، اللہ کا خوف ہو لیکن اتنی مقدار میں جس سے انسان گناہ سے بچ جائے، اتنا کمزور نہ ہو کہ گناہ سے بچ نہ سکے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ انسان کے اوپر کپ کپی تاری ہو جائے اور انسان کچھ کرنے دھرنے کے قابل نہ رہے، نہ چلنے کے قابل، نہ اٹھنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل۔ اتنا خوف اور ایسی دہشت اس کے اوپر تاری ہو گئی۔ ایک صاحب پہلے یہاں مجلس میں آتے تھے، اب مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید 1 سال 1.5 سال سے وہ نظر نہیں آتے مجھے۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وقت دے دیا، وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میرا ایسا عجیب و غریب حال ہے کہ ہر وقت میرے اوپر کپ کپی تاری رہتی، ہر وقت دہشت تاری رہتی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں، اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے کچھ تفصیل معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے اندر جو خوف کا بیان ہے میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا اور پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ جو ہے اس میں آپ کو شیوخ سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے کہ کتنی مقدار میں کون سی دوا کتنے وقت میں کہاں کب لینا چاہیے یہ بھی ضروری ہے۔ اگر اتنی مقدار کی وجہ زیادہ مقدار لے لی، دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں سمیت والی، لیکن وہ سمیت والی چیزیں اتنی مقدار میں کھائیں جو چھوٹی سی مقدار ہے تو بڑا فائدہ ہے اس کا۔ سم الفار ایک دوا ہوتی ہے، زہر ہے وہ، اصل میں اس کا نام ہی ہے سم کے معنی زہر، اس کا نام ہے سم الفار، فار کے معنی جانتے ہیں آپ؟ چوہا۔
تو سم الفار چوہے کا زہر، لیکن اطباء کہتے ہیں کہ سم الفار بعض معجونوں میں اور بعض خاص دواؤں میں بہت چھوٹی سی مقدار ملائی جائے تو انسان کی بڑی قوت ہے، اس کے اندر بڑی طاقت آتی ہے، اس لیے خاص دواؤں میں اطباء لوگ اس کو ملاتے ہیں۔ لیکن کسی صاحب کو شوق ہو گیا اور انہوں نے ایک دانے کے بجائے ایک چٹکی پھونک لی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی وقت مر جائے گا۔ تو دیکھیے ہر چیز کے اندر فائدہ ہے، خاص مقدار۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں آپ کو شیوخ سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اتنا خوف ہو جس سے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ اسی خوف میں ایک بات یہ بھی داخل ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف یاد رکھے کہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ خود عظیم ہے، ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی بزرگی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ کا خوف انسان کے اوپر طاری ہو جائے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا خوف ہے، یہ اہل اللہ میں سے بہت اونچے درجے کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ خود اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، اپنی ذات میں وہ عظمت والی، بڑی جلالت والی، بڑی قدرت و طاقت والی، ایسی ذات تو واقعی اس قابل ہے کہ اس ذات سے ہم ڈریں اور اس کا خوف رکھیں۔ یہ بہت اونچے درجے کا خوف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، لیکن اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو اللہ سزا دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، عذاب میں گرفتار کریں گے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ یہ بھی اللہ کا ڈر ہے، لیکن یہ دوسرے درجے کا ڈر ہے۔ پہلے درجے کا ڈر تو یہ ہے کہ اللہ سے آدمی اس لیے ڈرے کہ اللہ کی ذات ہی اتنی بڑی اور عظیم ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اللہ عذاب دے دیں گے، اگر عذاب نہ دیں تو ڈرے گا نہیں۔ یہ ثانوی درجے کا، یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے درجے کا ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے دیں گے اگر ہم نے کچھ غلط کیا اور گناہ کیا، غلط زبان چلائی، غلط کام کر دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور گناہ سے انسان بچ گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل خوف تو وہ خوف ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت دل کے اندر طاری ہو، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ حضرات صحابہ میں بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں، یہ لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اور یوں کہتے تھے اے کاش کہ ہم ایک پرندہ ہوتے تو کتنا اچھا تھا۔ ان میں سے بعض حضرات کا قول نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا اے کاش کہ ہم یہ درخت کی طرح درخت ہوتے تو کتنا اچھا تھا۔ کسی نے کہا کہ اے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا تو میں کتنا اچھا ہوتا، اور ایک نے کہا، ایک بزرگ نے، اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ اللہ کے خوف کی باتیں ہیں، اللہ سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اس لیے ان کی زبانوں پر یہ جملے آئے۔ یہ اس طرح کے جملے دراصل اللہ کے ڈر، اللہ کی عظمت اور اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ان حضرات کے زبانوں سے نکلے ہیں۔ یہی ڈر پیدا کرنے کی کوشش ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہوا دوسرے درجے کا خوف، اور اسی میں ایک وہ خوف ہے جس کو کہتے ہیں آخرت کا خوف۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے ایسے بندے جو تجارت کرتے ہیں، بیع و شراء کرتے ہیں،
وہاں اللہ سے غافل نہیں ہوتے. ان کی تجارت اور ان کا بیع و شراء کرنا ان کو اللہ سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتا، نہ نماز سے غافل کرتا ہے، نہ زکات سے غافل کرتا ہے. اور یہ وہ بندے ہیں جو ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، یخافون یوم. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک خوف ہے. جیسے اللہ کا خوف آخرت کا خوف ایک، لیکن یہ بھی اللہ کے خوف ہی کا حصہ ہے. اسے کہ آخرت کا خوف تو بذات کوئی چیز نہیں ہے. آخرت کا خوف بھی اسی لیے ہے کہ آخرت میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اللہ عذاب نہ دے دے ہمیں. تو اسی لیے آخرت کا بھی خوف ہوتا ہے. تو ایک خوف اللہ کی عظمت کی بنیاد پر، ایک خوف اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اور ایک خوف یہ جس کو کہتے ہیں آخرت کا خوف. یہ خوف بھی دل میں ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور مجھے جواب دینا ہوگا، ایک ایک تنکے کا، ایک ایک گھونٹ کا، ایک ایک قطرے کا، ایک ایک لقمے کا، ایک ایک اپنی آنکھ اٹھانے کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک سکوت کا، ایک ایک حرف کا، ہر چیز کا مجھ سے سوال ہوگا اور اللہ کے پاس مجھ کو جواب دے. یہ ہے آخرت کا خوف. آخرت کا خوف اللہ کے ولیوں کی خاص صفت ہے. اللہ کے ولیوں کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخرت کا خوف رکھتے ہیں. اسی طریقے پر واقعات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے ولی آخرت کا کیسا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. اللہ کے خوف کے ساتھ، عذاب کے خوف کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے قیامت کا خوف دل میں ان کے طاری رہتا تھا. ہر وقت پریشان رہتے تھے، معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، کیا سوال ہوگا، مجھ سے کیا معاملہ ہوگا. ہر وقت پریشان پریشان پریشان. یہ پریشان کیوں رہتے تھے؟ وہی آخرت کے خوف کی وجہ سے پریشان رہتے تھے. میں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قصہ بارہا آپ کو سنایا، جنہوں نے نماز کے اندر امام سے آیتیں سنی تھی. کون سی آیتیں؟ سورہ زلزال کی آیت، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور اس کے اخیر میں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو رتی برابر، ذرہ برابر برائی کرے گا، قیامت کے دن اس کی برائی کا بدلہ وہ دیکھے گا. جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا، قیامت کے دن اس کا بھی اس کو بدلہ دکھایا جائے گا. یہ آیتیں پڑھ کر، سن کر امام سے ان کی حالت عجیب و غریب ہو گئی. رات بھر اسی فکر میں بیٹھے رہے. مسجد خالی ہو گئی، لوگ چلے گئے، چراغ گل کر دیا گیا. ان کے شاگرد ابن السکیت وہاں کے مؤذن تھے، وہ بھی چلے گئے. امام صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے اور فجر کے وقت میں آئے، فجر سے کچھ پہلے اذان دینے کے لیے. تو امام ابو حنیفہ کو وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی داڑھی کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے کہتے جا رہے ہیں، اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم فرما. رات کا سنا ہوا پیغام خدا صبح تک ان کے اوپر اثر انداز ہے، صبح تک اس کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہے. یہ ہے آخرت کی فکر. اس کو کہتے ہیں آخرت کا خوف، کہ آخرت کی فکر کی وجہ سے پوری رات بے چین سوچتے رہے، غور فکر کرتے رہے، اور رات ان کی کیسے گزری پتہ نہیں. دعاؤں میں گزری، نماز کے اندر گزری، سجدے کے اندر گزری، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے گزری. قرآن کریم کے اندر آیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. کیا عجیب لوگ ہیں.
اللہ ان کی تعریف میں یہ پوری آیتیں نازل کیے، پورے کا پورا رکوع ان بندوں کی تعریف میں ہے۔ کن بندوں کی؟ جن کا نام اللہ نے رکھا عباد الرحمان، رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے تو سب بھی ہیں، جتنے بندے ہیں وہ سب رحمان ہی کے بندے۔ ابو جہل بھی رحمان ہی کا بندہ ہے، فرعون بھی رحمان ہی کا بندہ ہے، شداد بھی رحمان ہی کا بندہ ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہوتا ہے جسے رحمان کہہ دے میرا بندہ، ہے نا؟ بات تو تب بنتی رحمان خود کہہ دے یہ میرا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کہے میں اس کا، ایک یہ ہے کہ رحمان کہہ دے یہ میرا۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو کہہ دے یہ ہیں میرے بندے۔ جن کو اللہ کہہ دے یہ ہیں میرے بندے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ عباد الرحمان میرے خاص بندے وہ بندے ہیں جو پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں، رکوع میں، نماز میں گزار دیتے ہیں۔ باتا یبیتو کے معنی رات گزارنا، والذین یبیتون جو لوگ رات بسر کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، سجدا وقیاما اپنے رب کے سامنے کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی قیام کرتے ہوئے۔ اب دیکھو پوری رات تو یوں گزری جیسے ابو حنیفہ کی رات ابھی آپ نے سن لی، یہ ہے اس کے مصداق عباد الرحمان۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں کہ سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جب صبح ہوتی ہے تو یہ اللہ کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، عذاب جہنم سے ہم کو بچا لیجیے۔ نماز پڑھ کر پوری رات عبادت کر کے، سجدے میں، قیام میں پوری رات بسر کر کے صبح میں یہ دعا نہیں کر رہے ہیں اے اللہ جنت عطا کر دے، بلکہ دعا یہ کر رہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دیجیے، ہم کو اس سے بچا لیجیے۔ کیا عجیب بات ہے، بظاہر تقاضا تو یہ تھا، یہ لوگ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے پوری رات عبادت کی ہے، ہم کو جنت عطا کر دیجیے، ہماری نماز کے بدلے میں ہم کو یہ نعمتیں عطا کر دیجیے، لیکن ان کو تو اپنی نماز پڑھ کر بھی اپنی نماز پر اطمینان نہیں ہوتا۔ نماز تو پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز کوئی نماز نہیں، ہمارا روزہ کوئی روزہ نہیں، ہماری عبادت کوئی عبادت نہیں، اس کے اندر بڑے نقائص ہیں، بڑے عیوب ہیں، بہت زیادہ کھوٹ ہے۔ اس لیے وہ اللہ سے یہ ہمت نہیں کرتے بولنے کی کہ اللہ ہمیں جنت دے دیجیے، اس کے بجائے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجیے۔ یہ دعا ہے ان لوگوں کی۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر آیا ہے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب صبح ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تو استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار کے معنی کیا؟ اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو عظیم محدث تھے، امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، اور اتنے بڑے آدمی امام بخاری کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا، لیکن کسی کے سامنے جا کر مجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ میں چھوٹا ہوں اور وہ بڑے ہیں۔ بہت اساتذہ تھے امام بخاری کے، ہزاروں اساتذہ، کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی جا کر مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں چھوٹا ہوں اور وہ بڑے، لیکن دو آدمیوں کے پاس میں جاتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے استاد ہے اور میں طفل مکتب ہوں۔ ان میں ایک کا نام امام عبداللہ ابن المدینی، بڑے اساتذہ میں سے ہے امام بخاری، اور دوسرے یہ ہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کہتے ہیں ان دونوں کی خدمت میں جاتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں طفل مکتب ہوں۔
اب ان کے علم کا اندازہ کرو کہ اتنا زبردست علم ہوگا، اتنا زبردست علم کے ساتھ تقوی و طہارت کے پہاڑ، علم بھی، عمل بھی، تقوی و طہارت بھی، ہر چیز کے اندر بے مثال۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے شاگرد فجر کے بعد ان کے پاس ملنے کے لیے گئے، دیکھا تو عبداللہ بن مبارک کا چہرہ اترا ہوا ہے، پشمردگی چھائی ہوئی۔ پوچھا کہ حضرت طبیعت آپ کی اچھی ہے، طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے۔ کہا کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کچھ غمگین ہے، فکر مند ہے، پریشان حال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، طبیعت ٹھیک ہے۔ لیکن شاگرد کو احساس ہو گیا ان کے چہرے کو دیکھ کر، تو شاگرد نے اصرار کیا اور کہا کہ حضرت کوئی تکلیف ہے تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی تکلیف تو کچھ نہیں، بس پریشانی اس بات کی ہے کہ آج میں نے اللہ کے سامنے ایک جرأت کا کام کر لیا۔ شاگرد کو بڑا عجیب لگا کہ عبداللہ بن مبارک اور اللہ کے سامنے جرأت کا کام، کیا جرأت کا کام کریں گے؟ کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی آج میں نے دعا کرتے ہوئے تہجد کے بعد اللہ سے یوں عرض کر دیا تھا اے اللہ جنت عطا کر دے۔ کہتے کہ میرا منہ ہے کہ میں اللہ سے جنت مانگوں، پھر بھی میں نے یہ جرأت کا کام کر لیا اور اللہ سے یوں کہا جنت دے دے، یہ جرأت کا کام کر لیا۔ اس کے اوپر فکر ہو رہی ہے کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا۔ یہ تھے وہ حضرات، تقوی کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، علم کا سمندر۔ یہ عبداللہ بن مبارک جن کا تذکر آپ کر رہا ہوں، ان کا یہ واقعہ آپ سنیے، عبرت لیجئے، اور یہ اسی ضمن میں ہے جس کو عرض کر رہا ہوں، آخرت کی فکر۔ آخرت کی فکر اہل اللہ کی شان ہے، وہ آخرت کی فکر سے غافل ہو کے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ہے تو سمجھو کہ وہ اہل اللہ میں داخل نہیں ہے۔ جو آخرت سے غافل، فکر آخرت سے غافل، وہ اہل اللہ سے نکلا ہوا ہے۔ اہل اللہ کی خاص شان یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں، آخرت کی فکر و طلب ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک اپنے زمانے میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، علم میں، عمل میں بہت اونچی شان رکھتے تھے، اور ساری دنیا میں ان کا چرچا، اور سارے علماء اس زمانے کے ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ اتنی شہرت، اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی جلالت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن قاسم۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ عبداللہ بن مبارک کا درجہ اتنا بڑا جو ہے کیوں ہے آخر یہ؟ تو دل میں آیا کہ شاید ان کے علم کے کمال کی وجہ سے یہ درجہ ان کو ملا ہے، لیکن دل ہی نے اس کا جواب دیا۔ دل نے کہا علم کی وجہ سے یہ کمال، یہ جو ان کو درجہ ملتا، تو ایسے علماء تو اور بھی موجود ہیں دنیا میں، ان کو مقام کیوں نہیں؟ پھر دل نے کہا کہ شاید ان کی عبادت کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملا ہو، بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی ریاضت کرتے ہیں۔ لیکن پھر اندر سے دل نے جواب دیا ارے نہیں، یہ وجہ بھی اس کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان سے بھی بڑے بڑے عابدین و زاہدین دنیا میں موجود ہیں، تو ان کو ملنا چاہیے یہ درجہ، لیکن ان کو کیوں نہیں ملا؟ کہتے ہیں کہ دل میں خلیشی رہی، سوال ہی رہا، اشکال ہی رہا، کوئی جواب مجھ کو نہیں ملا۔ لیکن ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا تو اس کا جواب مجھ کو میسر آ گیا۔ کیا واقعہ؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک سفر تھا، میں بھی حضرت کے ساتھ ہو گیا، اور بھی ان کے کئی شاگرد اور ان کے متعلق لوگ وہ بھی حضرت کے ساتھ سفر میں نکلے، اور سفر میں چلتے چلتے ایک جگہ پر رات کا وقت ہوا، تو وہاں پر ایک مکان کرائے پہ لے کے رات وہاں گزارنے کا انتظام کیا کسی شہر میں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر گئے اور جس مکان میں رہنا تھا وہاں سب کے سب بیٹھے اور چراغ جلایا گیا،
کچھ دیر کے بعد ایک ہوا کا جھونکا ایسا چلا کہ چراغ بجھ گیا، رات کا اندھیرا اور اس میں چراغ گل ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ باہر سے اس کو جلا کے لے آؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں میچز نہیں تھی، میچز جیب میں سے اٹھا کے جلا دے، بلکہ دوسرے کے چراغ سے جلانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں لوگ آگ بجھاتے نہیں تھے، بلکہ آگ کو سنبھال کے رکھتے تھے اور راکھ میں دبا کے رکھتے تھے۔ راکھ میں دبا دیا اور صبح میں اٹھے اور راکھ کو ہٹا کر ایک پھونک مارا تو اس کے اندر شعلہ پیدا ہو گیا۔ یہ طریقہ تھا پرانے زمانے میں۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی چراغ کہیں باہر سے جلا کے لے آؤ، تو ایک صاحب جو ہے چراغ جلانے کے لیے لے کر باہر چلے گئے۔ یہاں اندھیرا چھایا ہے، سب کے سب بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مبارک بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، وہ ادھر میں ادھر۔ چراغ جلانے والا چراغ جلانے گیا، 2-4-5 منٹ کے بعد وہ آیا، چراغ لے کے آیا اور سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں سامنے رکھا تو میری آنکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک کے چہرے پر پڑی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اندھیرا چھایا تھا، نظر نہیں آیا، لیکن جب چراغ آیا تو چراغ نے بتایا کہ عبداللہ بن مبارک رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، آپ تو یوں رو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا کہ بھئی یہاں کی اندھیری دیکھ کر قبر کی اندھیری یاد آ گئی، یہاں کی اندھیری دیکھ کر قبر کی اندھیری یاد آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ آخرت جو ہے نا قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے، قبر پہلی منزل ہے آخرت کی۔ اب دیکھو حضرت عبداللہ بن مبارک کو آخرت کا فکر پیدا ہو رہا ہے، قبر کی اندھیری یاد آ رہی ہے۔ ہمیں بھی قبر کی اندھیری کو یاد کرنا ہے۔ قبر میں گڑھے میں سنا دیا جائے گا، اگر ہمارے پاس روشنی کا انتظام ہم کر لیں پہلے سے تو کتنا اچھا ہو۔ یہ اللہ کا خوف جس کے دل میں آئے گا وہی وہاں روشنی کا انتظام کر دے۔ تو بھائیو یہ بتانا ہے کہ آخرت کی فکر یہ بھی اللہ کے خوف کے اندر داخل ہے۔ اللہ کا خوف اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور تیسرے کہ آخرت کی ان منزلوں اور آخرت میں پیش آنے والے احوال کو یاد کر کر اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی ہوتا ہے۔ اس طرح یہ سارا خوف ہمارے دلوں کے اندر بسنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ جس دل کے اندر اللہ کا یہ خوف یا آخرت کا خوف آ گیا، اس کا دل بن گیا قلب سلیم۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اگر یہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر بھی نہیں، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی نہیں، اور آخرت کی بھی کوئی فکر نہیں، نڈر بنا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی احساس نہیں، احساس دلایا جا رہا ہے لیکن ان کو جھٹک دے رہا ہے، ارے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو کافروں کی ادا ہوتی۔ کافروں نے کہا تھا پیغمبروں سے کہ ہم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ جب بعض پیغمبروں نے لوگوں کو ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں بات کہو کہ نہ کہو دونوں برابر ہے، تم ہمیں بات سناؤ یا نہ سناؤ دونوں باتیں ہمارے بارے میں برابر ہے، یعنی ہم تمہاری ماننے والے۔ یہ نڈرپن جو ہوتا ہے یہ کفار کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ہمیں چھان کے دیکھنا چاہیے یہ ڈر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ اگر موجود نہیں ہے پیدا کیجیے، پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے لیے اسباب اختیار کیجیے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی دل کے اندر تو انشاءاللہ قلب ہمارا سلیم بن جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور اس قلب سلیم کو لے کر آخرت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين